جب کائنات کے رب نے وعلم آدم الاسماء کلہا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسے کا افتتاح عرش معلی پر کیا، پھر انسان زمین پر آیا، مدرسہ بھی ساتھ لے کر آیا، وقت گزرتا رہا، مدرسہ قائم رہا، حتیٰ کہ وادی مکہ میں قطر نبوت کی تکمیل کا وقت آ گیا، مدرسہ عروج پر پہنچ گیا۔ کائنات کے امام کو سب سے پہلا سبق غار حرا میں پڑھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، انما بعثت معلما کا اعلان کیا، وادی یثرب پہنچے تو سب سے پہلے اقامتی ادارے کا افتتاح صفہ نام سے کیا۔ صحابہ وہ مبارک دور آیا جیسے مدارس کا سنہری دور کہا جاتا ہے، ہر طرف مدارس ہی مدارس قائم ہوئے، کئی جامعہ عبداللہ ابن مسعود، کئی جامعہ عبداللہ ابن عباس، کئی جامعہ ابی بن کعب، کئی جامعہ زید بن ثابت، کئی جامعہ علی المرتضی، کئی جامعہ عائشہ للبنین والبنات، اور کئی جامعہ عبداللہ ابن زبیر کہ جس کا سلیبس اور نصاب یہ تھا کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ اذہان الرجال۔ سامعین محترم، تاریخ کے سنہری اوراق شاہد ہے، دور صحابہ کے مدارس نے ایسے سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی دفاعی ماہرین تیار کیے، ایسے طبیب، حکمران اور قاضی تیار کیے، ایسے ورکر اور کارکن تیار ہوئے کہ فلک نے نہ ان سے پہلے بہتر سیاستدان دیکھے تھے، نہ طبیب حکمران دیکھے، نہ تاجر و مزدور دیکھے، نہ جرنیل اور سپاہی دیکھے۔ ان کی ثقافت کے سامنے دنیا کی ثقافت دم توڑ گئی۔ یہ انہی مدارس کے فضولات جو زبان و ادب کے میدان میں گئے تو اپنے انفرادیت منوائے، وہ تحقیق کے میدان میں گئے تو اپنے امتیازات کے جھنڈے گاڑ دیے، سیاست کا رخ کیا تو اپنی برتری ثابت کی، دفاع وطن کی باری آئی تو قوم کا سر فخر سے بلند کیا، سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان بڑے تو ایجادات کو ڈیر لگا دے، میڈیکل کے شعبہ میں قدم رکھا تو صدی صلاح علاج مرض قابل علاج قرار پائے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں اولئک آبائی فجئنا بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ سامعین محترم، میں ان مدارس کے بات کر رہا ہوں جو نہ صرف دین اسلام کے محافظ بنے بلکہ ملک و ملت کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں پر کھیل گئے۔ اس خطے کا بچہ بچہ جانتا ہے، جیلے کے اندر سڑنے والے، زندانوں کو آباد کرنے والے، جیلوں سے جنازے اٹھانے والے، اپنے جسموں پر گولیاں کھانے والے، اپنے جسموں کے اوپر گرم استری پہننے والے، اپنے بچوں کو نذرانے پیش کرنے والے، یہ انہی مدارس کے فضلاء ہی تھے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں او اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم ستم کو سہ نہ سکے، شمشیر ثنا کے دارو پر روداد حقیقت کہہ نہ سکے، یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، حق کا طوفہ جب بھی اٹھاؤ مد مقابل رہ نہ سکے۔ سامعین محترم، تم کیوں بھول جاتے ہو پاکستان کا سرکاری مذہب اسلامی علماء کی کوششوں سے قرار پایا؟ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ 1973 کی آئین علماء کی مرہونی منت ہے؟ تم کیوں بھول جاتے ہو پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے ایک عالم نے ہی لہرایا تھا؟ پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے ایک عالم نے ہی لہرایا تھا۔ والسلام۔